اسلام کے ارکان میں سے اہم ترین ایک رکن زکوٰۃ ہے، اس کے مسائل سیکھنے اور سکھانے کا موقع فراہم کیا۔ زکوٰۃ ایسا اہم ترین موضوع ہے جس کو رب کائنات نے متعدد بار قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی سزا کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ کامیاب ترین مؤمنین ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان کی مثال اس گندم کے دانے کی مثل ہے کہ جب تم ایک بوتے ہو تو 700 گنا وہ لے کر نکلتا ہے۔ پھر رب فرماتا ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں اپنا مال ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی 700 گنا بڑھا کر اس بندے کو عطا فرماتا ہے، اور اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر رب تبارک و تعالی اس مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، صدقات ادا نہیں کرتا، تو ایسے بندے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ کل کو اس کا مال جہنم کی آگ کے اندر یحما تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پھر اس مال سے اس کی پیشانیوں، پشتوں اور کروٹوں کو داغا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میرا رب فرماتا ہے کہ ھذا کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہی وہ سونا چاندی یہ خزانہ تھا جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، اب تم اس کے عذاب کا ذائقہ چکھو۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر کے اندر صحیح بخاری کی حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے مال کو بروز محشر گنجے سانپ کی مانند کر دے گا۔ وہ گنجا سانپ اس کی بغلوں کو پکڑے گا، کاٹے گا، ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو دنیا میں بڑا سنبھال کے رکھتا تھا لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ الامان والحفیظ، یہی مال ہے کہ قیامت کے روز یہ وبال جان بن جائے گا، یہی مال ہوگا جس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، وہی مال بروز معاشر نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یعنی مال کی دو حیثیتیں ہیں، یہ مال فتنہ بھی ہے اور یہ مال فضل اور رحمت بھی ہے۔ فتنے کے بارے میں رب نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال بھی فتنہ، تمہاری اولاد بھی فتنہ۔ اس مال کو رب تعالیٰ نے قرآن میں فتنہ قرار دیا، لیکن دوسرے مقامات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل بھی قرار دیا۔ تو ایک جگہ فتنہ، ایک جگہ فضل، مطلب یہ ہے جہاں پر اس مال کا استعمال درست ہو، اس کا حق ادا کیا جائے، غرباء کو بطور زکوٰۃ کے طور پر ادا کیا جائے، تو یہی جو مال ہے وہ فضل اور رحمت بن جاتا ہے۔ اور وہ مال کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہی مال فتنہ اور وبال جان بن جاتا ہے۔ میرے رب عز و جل کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے اس کو آزماتا ہے، پھر اگر تو وہ بندہ اس مال کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے، غرباء میں پہنچائے، مال کی زکوٰۃ ادا کرے، جو دین کے کام کرنے والے ہیں ان کے دینی کاموں کے اندر معاونت کرے اس مال کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ اپنے مال سے دین کے کاموں کی مدد نہ کرے
اور اپنے مال کو سنبھال کے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیوالیہ بنا دیتا ہے، کنگال کر دیتا ہے، اور اس سے وہ مال لے کر کسی اور کی ذمہ داری رب تعالیٰ لگا دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو مال ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر، مالداروں کے اوپر یہ ذمہ داریاں لے کر آتا ہے، اور ذمہ داریاں ایسی کیا ہے کہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس کو جب جنگل کے اندر سفر کرنے کا موقع ملا تو اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی کہ بادل فلاں کے باغ پہ جا اور جا کے برس جا۔ وہ بندہ بڑا متعجب ہوا، بادل کے پیچھے پیچھے گیا، جب اس باغ میں جا کر پہنچا وہ بادل برسا، اور وہاں ایک بندہ کھرپیا لے کر، رمبا لے کر اپنے باغ کو پانی لگا رہا تھا۔ یہ جا کر اس سے پوچھتا ہے باغ کے مالک سے کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا فلاں نام ہے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم یہی نام میں نے بادلوں سے سنا تھا۔ آخر تیرا عمل کیا ہے کہ یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ اسپیشل بادلوں کو بھیج کر تیرے باغ کو پانی لگوا رہا ہے؟ ایسا تیرا عمل کیا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ میرا کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، ایسا نہیں کہ میں دن بھر جہاد کرتا ہوں اور رات کو کھڑا ہو کے میں نوافل پڑھتا ہوں، بس عمل یہ ہے اس باغ کی آمدن کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ اس باغ پر لگاتا ہوں، دوسرا حصہ اس باغ کے ذریعے جو نفع ہوا اس نفع سے دوسرا حصہ اپنے بیوی بچوں پر لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ بس یہ برکات ہیں، یہ عمل ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ یہ رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔